السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت ہی زیادہ وزنی کلمہ ہے، بہت ہی عظیم الشان کلمہ ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم جو دولت ہے وہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ جو اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پکی ہے۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگوائی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کی زندگی اس اقرار پر ختم ہوئی تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ جس نے سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا اور دل سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور ہمیشہ اس کو دل سے مانتے ہوئے اس نے زندگی گزاری تو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ جس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا دل سے، جس نے اسے دل سے مانا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ کے بغیر جنت میں ممکن نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو اقرار، اس کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، اس کو ماننے والا ہے تو مرنے کے بعد وہ کامیاب ہوگا۔ جس نے اس کو نہیں مانا، جس نے اللہ کو نہیں مانا اور پیغمبروں کو نہیں مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانا تو پھر مرنے کے بعد وہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کلمہ نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساتوں زمین و آسمان اگر ایک پرلے میں رکھ دیا جائے، ایک کلمہ طیبہ ایک پرلے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، یہ وزنی ہو جائے گا ساتوں زمین و آسمان کے مقابلے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اگر آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع ہو جائے کہ پہلا کلمہ یاد ہے تو 100 میں سے 98 99 لوگ ایسے ملیں گے، 99% لوگ ایسے ملیں گے جنہیں پہلا کلمہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہوگا۔ لا الہ کوئی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عجیب و غریب طریقے سے لوگ آج کل کلمہ سنائیں گے لوگوں کو، آج کل کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو کلمہ ہے جس پر ہماری نجات کا مدار ہے، جس پر جنت میں داخلہ ہمارا ہوگا، اگر یہ کلمہ ہمیں یاد ہے اور اس کو ہم دل سے مانتے ہیں تو ہماری نجات پکی ہے، جنت میں داخلہ پکا ہے۔ ہمیں یہ کلمہ ٹھیک بھی کرنا چاہیے اور اس کلمے میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی کی ساری امیدیں سب کچھ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہر دنیا میں لوگ ذریعوں کے طور پر جو چیز استعمال کرتے ہیں، ذریعوں کے طور پر جن چیزوں پر ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ ذریعے ہیں، لیکن وہ ذریعوں کو بنانے والا بھی اللہ کا اصل جو ہے وہ اللہ ہے۔ اصل جو ہماری امید ہونا چاہیے وہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جو ذریعے مجھے مل رہے ہیں لوگوں کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، ان کو بھی ذریعوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اس کے لاج جو انسان رکھے گا اس کلمے کی اور عمر بھر وہ انسان اس کلمے کے یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، لیکن وہ اگر اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا دل سے اس کلمہ کو مانتا ہے
تو وہ سزا بھگتنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اللہ چاہے تو اپنی مغفرت نواز دے، اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل ترین کلمہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صبح اور شام ہم اس کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہمارا کلمہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنا کلمہ صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جائے، موت کے وقت جس کی زبان پہ یہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کا ضمانت دی ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے، جس کی زبان پر موت کے وقت لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ اب یہ کلمہ ہماری زبان پر تب جاری ہوگا جب ہم اس کو کثرت سے پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمارا ٹھیک ہی نہیں ہے، اس کو ہم صحیح سے پڑھ ہی نہیں پاتے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جن کو پہلا کلمہ یاد ہی نہیں ہوگا۔ یہ پہلا کلمہ اس کی عظیم الشان فضیلت ہے، اس کو بہترین ذکر اللہ کے نبی نے قرار دیا۔ اس کلمہ کے بارے میں حضور کے یہ ارشاد ہے جو اس کلمے کو پڑھے گا، دل سے مانے گا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ موت کے وقت جس کی زبان پر یہ کلمہ ہو جائے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ کلمہ ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں سالوں سال۔ اسی لیے صبح شام ہمیں یہ تسبیح کلمے کی ضرور پڑھنی چاہیے۔ صبح شام کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے، تاکہ جب ہماری موت آئے، جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ ہمیں کلمہ طیبہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سب لوگوں سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔